بھاگم بھاگ ہم لوگ اسٹیشن پہنچے تھے۔ پاکستان سے بھارت بس ایک ہی ٹرین جاتی تھی۔ گھر سے نکلتے نکلتے بھی ہمیں کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ ابا کے ایک بہت اچھے دوست لکھنؤ میں رہتے تھے اور ہمیں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر بلاوا دیا تھا۔ پہلے تو اماں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ ابا نے کہا کہ انہوں نے بڑی محبت سے بلایا ہے، چلتے ہیں، اس بہانے بھارت بھی گھوم پھر لیں گے۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں میرا جی بڑا گھبرا رہا ہے، اور جب بھی میرا جی گھبراتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ میری ماں کا اپنا ہی فلسفہ تھا۔ ابا کہنے لگے دیکھو میں تو ضرور جاؤں گا، تم لوگ اچھی طرح سوچ لو، ایسا موقع بار بار نہیں ملے گا۔ بہرحال نہ کرتے بھی ہماری پوری فیملی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بلکہ فیملی میں تھا ہی کون، اماں، ابا، میں اور میرا چھوٹا بھائی۔ چھوٹا بھائی بھی مجھ سے تقریباً 7-8 سال چھوٹا تھا۔ میں 21 سال کی تھی، وہ 13 سال کا ہوگا۔ ابا نے اپنے کسی جاننے والے سے ٹکٹیں لی تھی۔ جب ہم ٹرین میں پہنچے تو پتہ چلا کہ کوئی ٹکٹ کسی کیبن میں ہے اور کوئی کسی میں۔ یہ دیکھ کر تو اماں کا جی بھر کے دل جل کے خاک ہوا۔ کہنے لگی منظور صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، میں نے تو اس کو کہا تھا کہ ایک ہی کیبن میں سارے ٹکٹ لینا۔ بہرحال ابو نے امی کو اور مجھے ایک ٹیبل پہ بٹھایا جہاں پر 2-3 خواتین تھیں اور 2-3 مرد تھے، لیکن ہندو فیملی لگ رہی تھی۔ میں بڑا گھبرا رہی تھی، لیکن میرا بھائی ضد کرنے لگا کہ اماں کے ساتھ تو میں سفر کروں گا۔ ابا نے اسے گھرکا بھی ڈانٹا بھی، لیکن کہنے لگا نہیں، جہاں اماں بیٹھیں گی میں تو وہیں بیٹھوں گا۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے یہاں بٹھا دیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ جہاں پر ہم لوگ بیٹھنے لگے ابا نے اس وقت سیٹ نمبر دیکھا تو ابا کی سب سے اوپر والی برتھ تھی اور میری سب سے نیچے والی۔ ابا کہنے لگے ہاں یہی ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ اس وقت باقی کے مسافر نہیں آئے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ پوری رات تمہاری ماں نے سکون سے سونے نہیں دیا، اس کمبخت کی تو کبھی تیاری ہی پوری نہیں ہوتی، پیکنگ کر کر کے میں تھک کے رہ گیا۔ شادی کے پہننے والے کپڑوں کا الگ اٹیچی، عام گھر میں پہننے والے کپڑوں کا الگ اٹیچی، توبہ ہے بھائی۔ یہ کہتے ہوئے ابا نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اوپر کی برتھ پہ چڑھ کے لیٹ گئے۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ میں بھی نیچے بیٹھ گئی، دل میں دعا کرنے لگی اللہ کرے اس کیبن میں کوئی بھی مسافر نہ چڑھے، اماں اور چھوٹے بھائی کو بھی پھر ہم یہیں بلا لیں گے، جو کہ 2-3 کیبن چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک سکھ فیملی دوڑتی بھاگتی ٹرین میں چڑھی۔ 3 سکھ نوجوان لڑکے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں تھوڑا سا گھبرائی کیونکہ ابا تو اوپر والی برتھ پر سو بھی چکے تھے اور ان کے ساتھ ایک سکھ بھی تھا جس نے لڑکوں سے کہا کہ چلو جی سامان نیچے رکھو۔ وہ 4 مرد تھے، میں اکیلی لڑکی۔ میں تو فوراً سے کھڑی ہو گئی کیونکہ بہت الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے بھائی پہ بھی غصہ آ رہا تھا، کیا تھا جو وہ یہاں آ کے بیٹھ جاتا؟ کم از کم جہاں میری اماں بیٹھی تھی وہاں خواتین تو تھیں۔ لیکن ابا نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو اپنی سیٹ نہ چھوڑنا ورنہ بڑی مشکل پیش آئے گی۔ میں کیا کرتی، وہ تینوں لڑکے اپنے منہ کو بل دیے ہوئے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر ایک لڑکے نے دوسرے کو کوہنی مار کے کہا ہے لڑکی تو بڑی سونی مٹیار ہے۔ دوسرا کہنے لگا رب دی سو سفر بڑا ودیا کٹے گا۔ ان چاروں کی باتیں سن کے مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچا اماں کے پاس چلی جاتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں کیبن سے باہر نکلنے لگی 3-4 گجراتی عورتیں میری سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ میرے قدم وہیں رکے۔ میں نے سوچا یہ نہ ہو یہ اماں کے چکر میں میری یہ سیٹ بھی ہاتھ سے جائے۔ میں جیسے ہی کھڑکی کے پاس بیٹھنے لگی فوراً سے ایک عورت کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ عجیب سی قسم کے لوگ تھے، ناک میں 2 بالیاں پہنی ہوئی تھیں، پورے کان میں کوئی 10 سوراخ تھے جن میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ رنگت سانولی تھی، ماتھے پہ بندیا سندور بھی لگا رکھا تھا، ساڑیاں نیلے پیلے لال رنگ کی پہن رکھی تھیں۔ آخر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ جگہ میری ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے مجھے کہنے لگی نمستے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ میری جگہ ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، میں وہاں بیٹھ گئی۔ ان تینوں سکھ نوجوانوں نے بڑی ناگواری سے ان لڑکیوں کو دیکھا تھا، پھر اپنی ٹکٹوں پر سیٹ نمبر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے گل سنو جی۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کہنے لگے آہو آہو تھانوں ہی کیا ہے، تہاڈا سیٹ نمبر کی ہے جی؟ میں نے ٹکٹ دیکھ کے اپنا نمبر بتا دیا، اپنے ابا کا بھی۔ کہنے لگے اس حساب سے تو سیٹیں ساری پوری ہیں، یہ لڑکیاں یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟
میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ان میں سے ایک سکھ جو ادھیڑ عمر شخص تھا، انہوں نے وہاں بیٹھی خاتون سے کہا، بہن جی تہاڈی جگہ نہیں ہے، ٹکٹ دے حساب نال ساریاں سیٹاں پوریاں نے۔ لیکن وہ لوگ وہاں سے اٹھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ان سے ٹکٹ مانگی تو ٹکٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا، آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ عورتیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ جب بھی وہ سکھ شخص ان سے کہتا کہ اپنی ٹکٹ دکھاؤ تو کہتی تجھے کیوں دکھائیں، تو ہمارا باپ لگتا ہے۔ میں تو یہ دیکھ کے گھبرا گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، او پتر جی تسی کلے آئے ہو؟ میں رونے لگی۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تواڈے نال کون ہے؟ میں نے کہا میری امی ہے اور بھائی 3 کیبن چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا اور تواڈے ابا جی؟ میں نے اوپر کی برتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے باپ کو سویا ہوا دیکھ کر تعجب کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا رب کی شان ہے جی، تواڈے پیو تے واری صدقے جان نو جی کردا ہے، کڑی ایتھے روندی پئی ہے تے ابا جی اوتے سوئے پئے نے۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور میرے باپ کے خراٹے جاری تھے۔ اس نے پیر سے ہلایا۔ ابا ہڑبڑا کے اٹھے۔ کہنے لگا اے دھی رانی تواڈی؟ ابا نے آنکھیں مسل کے مجھے دیکھا۔ میں رو رہی تھی، دوپٹے سے اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ ابا کہنے لگے ہاں میری ہے، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے بزرگوں نیچے اترو۔ ابا نیچے اتر گئے۔ پھر ٹکٹ چیکر کو بلوایا گیا اور بڑی مشکل سے وہ عورتیں وہاں سے نکلیں۔ لیکن پھر وہی پریشانی کہ لڑکوں کے ساتھ میں سفر کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فواد سے کہیں یہاں آ کے بیٹھ جائے، میں اماں کے ساتھ جا کے بیٹھ سکوں۔ لیکن وہ فواد ہی کیا جو مان جائے، اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ابا پھر واپس آ گئے، کہنے لگے وہ تو نہیں مان رہا۔ میں نے کہا ابا آپ کو سوچ سمجھ کی ٹکٹ لینی چاہیے تھی، ایک ہی کیبن میں ساری ٹکٹیں لینی چاہیے تھی۔ ابا کہنے لگے مجھے کیا پتا تھا میرے ساتھ ایسی دھوکے بازی کر دے گا وہ۔ بہرحال مجھے اپنی ہی جگہ پہ بیٹھنا پڑا۔ ہاں یہ ہوا کہ ابا میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ پھر ابا کی اس شخص سے بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ لوگ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، پر تھے سکھ۔ ان میں سے ایک نوجوان تو ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا اپنا چہرہ چھپا لوں۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے، خامخواہ دیکھے جا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہی ابا نے کھانے کا شور شروع کر دیا۔ آدھا کھانا میں نے اپنے پاس رکھا تھا اور آدھا امی کے پاس تھا۔ میں نے ٹفن کھول کے ابا کے سامنے رکھ دی۔ اب چاروں باپ بیٹوں کی نظریں ہمارے کھانے پر تھی اور ایسے تو میں کھا ہی نہیں سکتی تھی۔ ابا جی تو صبر ہی نہیں کر رہے تھے، بس یوں ہی کہہ دیا سکھ صاحب تسی بھی کھانا کھا لو، اور وہ تو جیسے انتظار میں تھے۔ فوراً سے کہنے لگے کیوں نہیں کیوں نہیں۔ ابا نے ایک پلیٹ میں سالن بھی ڈال دیا، روٹی بھی پکڑا دی۔ چاروں باپ بیٹا کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ نوجوان کھانے کے دوران بھی مجھے دیکھتے ہوئے یوں ہی مسکرا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال رات کے 12 بجے تک میرے ابا کے اس سکھ سے مذاکرات چلتے رہے، کبھی سیاست پر بات، کبھی پاکستان پہ، کبھی ہندوستان پہ۔ بہرحال یہ سلسلہ رات 12 بجے تک جاری رہا اور بیٹھ بیٹھ کے میں تھک گئی۔ پھر میں نے ابا کو بازو سے پکڑ کے کہا ابا نیند آ رہی ہے۔ میں اوپر کی برتھ پہ جا کے لیٹ گئی۔ وہ نوجوان دوسری طرف کی اوپر کی برتھ پہ جا کے لیٹ گیا اور مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ایک چادر لی اور اپنے پاؤں سے لے کے منہ تک اوڑھ لی، کروٹ بدل کے سو گئی۔ بہرحال صبح سویرے ہی انڈے والے ناشتے والے کے شور سے میری آنکھ کھلی۔ ابا اس وقت نیچے لیٹے تھے۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ اٹھ گئے۔ میں نے جب چادر منہ سے ہٹائی تو وہ نوجوان مجھے ابھی بھی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں پاگل تھا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، ماتھے پہ بل ڈالے تاکہ اسے سمجھ آئے کہ مجھے اس کا دیکھنا پسند نہیں آ رہا، لیکن ڈھیٹ اتنا ڈھیٹ کمی نہ کہیں کا۔ بہرحال بڑی مشکل سے یہ سفر تمام ہوا۔ ہم جیسے ہی لکھنؤ پہنچے تو ابا نے بھی اپنا سامان نکالا، پھر کہنے لگے اس سامان کو یہیں رہنے دو، پہلے میں تمہاری اماں کا سامان نیچے اتار دوں اور اسے بھی اتاروں نیچے۔ بڑا مسئلہ ہے بھائی، الگ الگ کہیں ہم کہیں سامان اور افراد بھی۔ تم بیٹا یہیں بیٹھو، ٹرین ابھی 10 منٹ یہیں رکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ابا جی۔ ان نوجوانوں نے بھی اپنے بیگ باہر نکال لیے تھے۔ ایک نوجوان نیچے اتر گیا، دوسرا نوجوان جلدی سے اپنے بیگ دینے لگا۔ یوں ان کا سامان تو باہر جا چکا تھا۔ اس کا باپ اور دونوں بھائی بھی اتر گئے، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا تھوڑا بیگ نیچے لا دواں؟ میں نے کہا جی نہیں بہت شکریہ، میرے ابو اتار دیں گے۔
کہنے لگا جی بڑے سونے ہو تسی۔ میں نے اس کی بات سن کے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا لیکن آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا راستہ ناپیں۔ ابھی میں اسے یہ کہہ ہی رہی تھی جب ابا آ گئے۔ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ کہنے لگے بہت وزنی بیگ بنا دیے تمہاری ماں نے، بڑی مشکل سے اتارے ہیں۔ پھر اپنا اور میرا سامان سیٹ کے نیچے سے نکالنے لگے۔ وہ نوجوان کہنے لگا او چاچا جی تسی چھڈو سامان، میں تھلے اتار دیندا ہاں۔ ابو کہنے لگے بڑا بڑا شکریہ بیٹا، اتار دو۔ اس نے سامان پکڑا اور نیچے اتار دیا۔ ابا نے کلی لیا۔ لکھنؤ کے اسٹیشن سے جب باہر نکلے تو ابا نے ایک ٹیکسی والے کو پتہ بتایا۔ اس نے سامان رکھا۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ لوگ بھی ٹیکسی میں ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ نوجوان پیچھا کر رہا تھا یا ان کی منزل بھی وہیں تھی، مگر مسلسل 10 منٹ تک وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ہمارے ہی گیٹ پر انہوں نے بھی ٹیکسی رکوائی۔ جیسے ہی سب لوگ باہر نکلے تو وہ میرے والد صاحب سے کہنے لگے او تسی منظور صاحب دے مہمان جے؟ ابا کہنے لگے ہاں جی۔ وہ کہنے لگے یہ تا ساڈے پڑوسی نے۔ ابا کہنے لگے ہاں جی ہم انہی کی بیٹی کی شادی پر آئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوا، کہنے لگا پھر تو آپ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لگا رہے گا۔ وہ نوجوان تو ایسے خوش تھا جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ہم منظور صاحب کے گھر گئے۔ ان کی تو اردو بڑی ہی خالص تھی۔ ان کی بیگم ہم سے گلے ملی، کہنے لگی ہم آپ کے بہت منتظر تھے، صبح سے آپ لوگوں کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے تھے کہ کب آپ لوگ آئیں۔ آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں زیادہ دقت کا سامنا تو نہیں ہوا؟ ہم نے کہا نہیں ہم سب خیریت سے پہنچ گئے۔ ان کی بیٹی بھی مجھ سے گلے ملی۔ بڑے ہی ادب و آداب والے لوگ تھے۔ چوڑی دار پاجامہ ان کے مردوں نے پہن رکھا تھا، سفید کرتے، سر پہ ٹوپی، اور عورتوں نے بھی سر ڈھانپے ہوئے تھے۔ یوں تو منظور صاحب کے سبھی بچوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن بس سب سے چھوٹی بیٹی ہی رہ گئی تھی، اور اس کی شادی وہ بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہمیں خاص پاکستان کراچی سے بلوایا تھا۔ کئی بار منظور انکل تو پاکستان آئے تھے، اپنی بیوی کو بھی لے کر آئے تھے، چھوٹی بیٹی کو بھی، اور ہم نے بھی ان کی کافی خاطر تواضع کی تھی، لیکن ہندوستان آنے کا ہمارا پہلا اتفاق تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سو گئے، لیکن جیسے ہی شام کو اٹھے تو آس پڑوس کے لوگ ان کے صحن میں موجود تھے۔ ان میں ہندو، سکھ، مسلمان سب شامل تھے۔ ہم تو یہی سنتے آئے تھے کہ وہاں پر مسلمان اور غیر مسلموں کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، لیکن یہاں تو سب آپس میں یوں بیٹھے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اور غیر مسلم کا تنازع ابھی تک جاری ہے، لیکن منظور صاحب کے گھر میں رہ کر ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سبھی ان کی خوشی میں شامل تھے۔ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور سب لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں۔ میں بھی انہی کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر آس پڑوس کی لڑکیاں بھی آ گئیں، جن میں ہندو مسلمان سب شامل تھے۔ ڈھول بجنے لگا، بھنگڑے ڈلنے لگے۔ ان بھنگڑوں میں وہ نوجوان بھی تھا۔ وہ ابھی بھی بار بار مجھے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کی بس مونچھیں تھیں۔ اس نے اپنے سر پہ باقی بھائیوں کی طرح رومال نہیں باندھ رکھا تھا، بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ پھر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ناچنے لگے، لیکن میں اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ 2-3 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا جو باہر ٹینٹ لگا کر کرنا تھا، لیکن منظور صاحب کے گھر میں آنا جانا لگا ہوا تھا۔ پھولوں کے سارے شاپر انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے، کہنے لگے بیٹا اسے اسٹور میں رکھ دو، فینسی پلیٹوں میں رکھ کے ڈال کے لے آنا۔ میں نے لا کے رکھی۔ کہنے لگے یہ پھول ان میں ڈال دینا، جیسے ہی لڑکے والے آئیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی چاچا جی۔ میں یہ کہہ کے اسٹور روم میں چلی گئی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر ایک طرف مہندی کا پورا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں سے پلیٹیں اٹھائیں اور ان میں پھول بھرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہی نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے تو جیسے میری رنگت اڑی۔ میں نے پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ کہنے لگا تسی ہر ویلے غصہ کیوں کر دے ہو؟ جدوں ویکھو لال پیلے ہی نظر آندے ہو۔ میں نے کہا آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا تسی بڑے سوہنے ہو جی۔ میں نے کہا دیکھیں میں یہاں پر صرف شادی دیکھنے آئی ہوں، اور آپ جانتے ہیں نا آپ کا مذہب اور ہمارا مذہب بالکل الگ ہے۔ آپ بار بار مجھے دیکھا نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا دل تے کسی دا زور نہیں چلدا جی،
باقی رہ گئی مذہب دی گل تے میں اس نے بات یہیں تک کی تھی جب سنوبر کی سہیلیاں اندر آ گئیں۔ سنوبر منظور صاحب کی بیٹی کا نام تھا۔ مجھ سے پھولوں کی پلیٹیں لینے لگی۔ میں ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ مجھے اس لڑکے سے نہ تو کوئی غرض تھا اور نہ ہی میں ایسی کسی مصیبت کو پالنے کے چکر میں تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی، اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھ رہا تھا۔ میں باہر گئی تب بھی میں نے دیکھا کہ وہ میرے ہی آگے پیچھے گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال مہندی بھی ہو گئی اور اسی طرح شادی بھی۔ جیسے ہی ہم نے ولیمہ دیکھا تو واپسی کی ٹکٹیں بھی کروا لی تھیں۔ جس دن ہم نے واپس جانا تھا اس سے ایک رات پہلے میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، وہ نوجوان اس کمرے میں آ گیا۔ میں تو اس کی جرت پر حیران تھی۔ کہنے لگا میری بات سنو، 2 منٹ باہر صحن میں آ جاؤ۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس وقت میرے کمرے میں کیسے آئے؟ اگر میں شور مچا دوں تو؟ میری بات ابھی منہ میں ہی تھی، اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کہنے لگا بس 2 منٹ کی بات کرنی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ کہنے لگا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتے ہو ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا میں بے شک سکھ فیملی میں رہتا ہوں لیکن یہ لوگ میرے اپنے نہیں ہیں، میں مسلمان ہوں۔ میں ایک میلے میں کھو گیا تھا، اس وقت میری عمر 6-7 سال تھی تو سکھ صاحب مجھے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے میرے والدین کو بھی بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں ملے نہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ رہنے لگا، لیکن میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی ہے۔ میں ان لوگوں کے کسی بھی دینی رسم و رواج میں شامل نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور مجھے کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔ ہاں مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھتے ہیں، کبھی کسی چیز میں کمی نہیں آنے دیتے۔ کہنے لگا اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی بات حیرت سے سن رہی تھی۔ میں نے کہا میں کیسے یقین کر لوں؟ کہنے لگا کلمہ سنا دوں؟ مجھے کلمہ بھی آتا ہے، نماز بھی آتی ہے، میں کلام پاک بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھنا آتا ہے، باقی کا سنگھ صاحب خود بتا دیں گے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب کسی نے صحن کا بلب کھول دیا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر منظور صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں تو بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ سیدھا اس نوجوان کے پاس آئے جس کا میں نام تک نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ سچی تھی یا جھوٹی، لیکن منظور صاحب نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ہاں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، تمہاری یہاں آنے کی ہمت ہوئی تو ہوئی کیسے؟ ایک شور سا مچ گیا، میرے والدین بھی وہاں پر آ گئے، منظور صاحب کی بیوی بھی اٹھ کے باہر آ گئی۔ بات کافی بڑھ گئی، میرے ابا بھی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا یہ لڑکا مجھے اٹھا کے باہر لایا تھا، کہہ رہا تھا بات کرنی ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ منظور صاحب نے فون کیا تو اس کے گھر والے بھی آ گئے۔ منظور صاحب نے سکھ صاحب کو بہت برا بھلا کہا کہ ہم تو آپ پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، آپ کے بیٹے نے جو کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو کہنے لگا مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے تو باپ کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ سکھ صاحب نے بھی کہا کہ یہ لڑکا ہمیں میلے سے ملا تھا، لیکن میرے والد پھر بھی اس رشتے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، لیکن میرے باپ نے اسے بہت مارا، منظور صاحب نے بھی مارا۔ کہنے لگے آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اگلی صبح ہماری ٹرین تھی، ہم واپس پاکستان چلے گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن یہ واقعہ میرے لیے عجیب و غریب قسم کا تھا۔ بہرحال اس بات کو 3 سال گزر گئے، میں بھول بھال بھی چکی تھی۔ میری والدہ کا درباروں پر بڑا یقین تھا، اس لیے جب بھی وہ کوئی منت مانگتی تھی تو پوری ہونے پر دربار پر ضرور جاتی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی ان کی ایک منت پوری ہوئی تھی جو میری والدہ نے اپنے گھر کے لیے مانی تھی۔ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا تھا، اس لیے ہم دربار پر حاضری کے لیے چلے گئے۔ انہی دنوں اماں میرے رشتے کے لیے بھی فکر مند تھی۔ کہنے لگی اس بار تمہارے رشتے کی منت مانگوں گی۔ ہم لوگ دربار میں گئے، چادر چڑھائی، اماں نے وہاں پہ غریبوں کو چادریں تقسیم کی۔ جیسے ہی وہاں سے واپس آنے لگے تو وہاں سیڑھی پر ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے اے لڑکی، بڑی کٹھن زندگی ہے تیری، بڑے کالے سائے ہیں تیرے اوپر۔ یہ سن کر میری والدہ وہیں رک گئی۔ میں نے کہا اماں چلیں،
کہنے لگی نہیں رکو، مجھے اس بزرگ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اماں یہ لوگ صرف پیسے بٹورنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ میری ماں کا ان باتوں پر کچھ زیادہ ہی یقین تھا۔ وہ اس بزرگ کے پاس بیٹھ گئی جو ہرا چولا پہنے ہوئے تھا، گلے میں تسبیحات پہن رکھی تھیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں، آنکھوں میں سرخی، بال لمبے اور بکھرے ہوئے تھے اور مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اماں کہنے لگی بزرگو آپ نے میری بیٹی کے بارے میں کچھ کہا؟ وہ کہنے لگے ہاں، یہ تیری بیٹی ہے نا، تیری یہ بیٹی بچ نہیں پائے گی، اس کی زندگی میں صحرا ہی صحرا ہے، دھوپ ہے، سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ میری ماں یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اماں چلیں یہاں سے۔ کہنے لگا جا جا، ساری زندگی تیری یوں ہی گزرے گی، بے مراد رہے گی۔ میری ماں کہنے لگی آپ مجھے کوئی صدقہ خیرات بتا دیں تاکہ میری بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کسی کی گہری نظروں میں ہے یہ، اس لیے اس کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ اسے کامیابی ملے گی۔ میں نے کہا یہ ایسے ہی بولے جا رہا ہے، آپ اٹھیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگا مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھیندا جو کچھ ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ میں اس کی یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ وہاں سے ہم لوگ اٹھ کر واپس آ گئے۔ میری ماں بڑی پریشانی میں گھر آئی تھی۔ میں نے کہا ماں آپ بھی کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ کچھ دنوں بعد میرا ایک بہت امیر گھرانے سے رشتہ آیا۔ میں تو حیران تھی ان لوگوں کو میں پسند کیسے آ گئی، لیکن ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم لوگ ان لوگوں کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ رشتہ طے ہوا اور میری شادی رضوان سے ہو گئی۔ میں ابھی رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ کے اپنے سسرال جا رہی تھی کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہماری گاڑی کلا بازیاں کھا کر گری، گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو یہ جان کر میرے ہوش اڑ گئے کہ رضوان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی شادی کی رات ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑے صدمے کی بات تھی۔ میری ساس مجھے سبز قدم کہنے لگی لڑکی منحوس ہے۔ جیسے ہی میرے بیٹے کے نام ہوئی فوراً سے میرا بیٹا مر گیا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ میں روتے دھوتے اپنے گھر آ گئی۔ میری ماں کہنے لگی پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں نے عدت پوری کی، سوچا کہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھوں، لیکن میری والدہ کو میری شادی کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ کہتی تھیں میری کنواری بیٹی کو بیوگی کا روگ لگ گیا۔ اماں نے ایک بار مجھے کہا کہ چلو دربار جانا ہے۔ دربار کا نام سن کے مجھے اس بزرگ کی باتیں یاد آنے لگی جو کہتا تھا کہ میرے سر پر کالے سائے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بزرگ کی بات کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب تو کوئی ہمارے گھر بھی نہیں آتا تھا، کہتے تھے یہ لڑکی سبز قدم ہے، پہلی ہی بار شادی ہوتے ہی شوہر کو کھا گئی۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں بھی اس سے مصیبت نہ ٹوٹنے لگے۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے اپنی شادیوں میں نہیں بلاتی تھیں۔ مجھے اپنا آپ برا لگنے لگا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ میں سب کی نظروں میں منحوس ہو کے رہ گئی۔ پتہ نہیں کس کی بد دعا لگ گئی۔ میری ماں بھی میرے لیے روتی رہتی تھیں، دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ میری ماں ایک بار پھر سے دربار سے واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ آج مجھے وہ بزرگ ملے تھے۔ میں نے کہا تو؟ کہنے لگیں کہہ رہے تھے کہ اپنی بیٹی کی زندگی سے کالے سائے دور کرنا چاہتی ہے تو پاک پتن چلی جا، بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دے، شاید تیری مشکلات کم ہو جائیں۔ میں نے کہا اماں مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن میری والدہ مجھے زبردستی وہاں لے گئی۔ اس دربار پر جاتے ہی میں نے ایک نوجوان کو وہاں دھمال ڈالتے دیکھا۔ لال اینٹوں کے تپتے صحن میں وہ دنیا سے بیگانہ بس دھمال ڈالے جا رہا تھا۔ دنیا اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو توجہ نہیں دی، لیکن جب اسے غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ وہی